حالیہ دنوں میں ہمارے علاقے پر یکے بعد دیگرے دو انتہائی غم کی خبریں گزری ہیں۔ پہلے تو سر عبدالغنی صاحب جو کہ انتہائی عظیم شخصیت ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی تعلیم و تدریس کو دی ہے۔ وہ ایسے معمار ہیں کہ جنہوں نے تعلیم و تدریس کے شعبے کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے ایسے ہیرے تراشے ہیں کہ ان کے تراشے ہوئے ہیرے تقریباً ہر شعبے میں اس ملک و قوم کا اور اپنے علاقے کا نام روشن کر رہے ہیں اور مختلف فرائض سر انجام دیتے ہوئے اس قوم کے کام آ رہے ہیں۔ پہلے تو سر عبدالغنی صاحب کے وصال کی خبر، اور یہی غم کم نہیں تھا کہ اگلے ہی دن یعنی 26 اگست 2021 کی ایک تاریخ شام اپنے فرائض منصبی ادا کر کے واپس آتے ہوئے اپنی مہران گاڑی پر سر عباس علی سالک صاحب، میاں عباس علی سالک صاحب جو کہ ڈپٹی ایجوکیشن افیسر اور جنہوں نے 35 سال اپنی عمر کے اس ایجوکیشن کے شعبے کو دیے ہیں، وہ اپنی مہران گاڑی پر سیالکوٹ سے اپنے آبائی گاؤں کوٹھے بناساں آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اپنے گاؤں کے قریب تھانہ سبزی موڑ کے پاس پہنچے تو وہاں پر ایک خطرناک اور خوفناک تصادم ہوا۔ ایک بڑی مسافر گاڑی کے ساتھ ان کی گاڑی ٹکرائی اور یوں علاقہ اسلحر کا ایک اور تعلیمی سورج ساری زندگی اپنی روشنیاں بکھیرتا ہوا بالآخر شام کو غروب ہو گیا۔ ہمارے علاقے کی ایک اور انتہائی عظیم اور انتہائی اہم شخصیت، پہلے تو سر عبدالغنی صاحب اور پھر عباس علی سالک صاحب، علاقہ اسلحر علمی لحاظ سے یتیم ہو گیا۔ ویسے تو اگر سر عباس علی سالک صاحب کی زندگی کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ ان کی زندگی بھری پڑی ہے مختلف علمی اور ادبی کارناموں سے اور کامیابیوں سے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ والے دن جس دن انہوں نے رحلت فرمائی، اس دن ان کا دن کیسا گزرا، کیا کیا مصروفیات رہیں، صبح سے شام تک انہوں نے کیا کیا، اور سر عباس علی صاحب کی روشن مثالی زندگی کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں نعیم خالد آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اسی دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو ناظرین، سر عباس علی سالک صاحب کا طرز زندگی کچھ ایسا گزرا ہے کہ ان کے چاہنے والوں کی کمی نہیں، اسی لیے جیسے ہی سوشل میڈیا پر ان کے وصال کی خبر اپلوڈ ہوئی، ان کے چاہنے والوں نے جناب کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ان کے لیے پوسٹیں شیئر کرنا شروع کر دیں، جیسے ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ تو سوشل میڈیا پر ایک ایسی ہی پوسٹ تھی جس میں میاں ادریس صاحب شاید ان کے کولیگ ہیں، تو میاں ادریس صاحب نے بڑے تفصیلی اور بڑے خوبصورت الفاظ میں سر عباس علی سالک صاحب کی زندگی کی آخری دن کے لمحات اور ان کی مختصر سی سوانح عمری بتائی ہے۔ آئیے انہی کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ میاں ادریس صاحب لکھتے ہیں کہ شہید تعلیم جناب میاں عباس علی سالک صاحب، نام کام کردار اور گفتار کے سالک، عاشق رسول المعروف مدینے کے شاعر، مستند مورخ فطری مصور، آسمان تعلیم کے درخشندہ ستارے، معروف انتظامی ماہر، دیانتدار تفتیش کار، انتہائی نفیس، باذوق، باطبع، ملنسار، خوش اخلاق اور عظیم رہنما اساتذہ نے اپنے معمول کے مطابق ادائیگی فجر کے بعد اپنی پالتو گائے کے چارے کا اہتمام کیا، ایک نظر اپنی زرعی زمینوں پر دوڑائی اور پھر ادائیگی فرائض منصبی کے لیے گاڑی دوڑائی۔ سب سے پہلے بطور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر ایلیمنٹری سیالکوٹ گورنمنٹ پرائمری اسکول پڑوپی پہنچے، ازاں بعد کالا کھمبرا کا معائنہ کیا اور واپسی پر گورنمنٹ ہائی اسکول چاک منڈاہر میں چائے کی چسکی لی۔ پھر دفتری معاملات کے سلجھاؤ کے بعد 11 بجے ڈینگی سرگرمیوں کی میٹنگ کے سلسلہ میں محکمہ تعلیم سیالکوٹ کی نمائندگی کے لیے جناب محمد طاہر فاروق صاحب ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہو گئے، اور اجلاس کے آخر پر جناب ڈپٹی کمشنر صاحب سے انوار کلب کو محکمہ تعلیم سیالکوٹ کے تصرف اور کنٹرول میں دیے جانے کی استدعا کی تاکہ محکمہ تعلیم کے بڑے اجلاسات، سیمینارز، کانفرنس اور مقابلہ جات میں سہولت و معیار رہے۔ ازاں بعد میرے ممدوح علامہ اقبال لائبریری پیرس روڈ سیالکوٹ پہنچے، اپنی نگرانی میں پنکھے مرمت کروائے، کتابوں کی ترتیب لگوائی، صفائی کے معاملات کو مکمل کروایا چونکہ آپ مذکورہ لائبریری کے سرپرست بھی تھے۔ اس کے بعد دفتر آئے اور اپنے مہربان افیسر جناب عطا الہی چودھری صاحب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر ایلیمنٹری سیالکوٹ سے معمول کے معاملات پر گفت و شنید کی۔ خلاف معمول آج 26 اگست 2021 بوقت 5 بجے شام بہت زیادہ نہیں لیکن کچھ جلدی گھر کی راہ لی، کوٹھے مناسا کو چل پڑے، علاقہ اسلحر کا رخ کیا۔ مست پر نز سبز پیر موڑ اپنی کار میں سوار ایک بڑی مسافر گاڑی سے اس عظیم صلح جو انسان کا تصادم ہو گیا اور پھر جان افرین کی ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب میاں عباس علی سالک صاحب ایک فرشتہ صفت انسان، ایک ولی عصر،
ایک عظیم نعت گو، ایک کامل استاد اور ایک رہبر افیسر کا تعارف رکھتے تھے۔ جناب میاں عباس علی سالک صاحب نے 1988 میں بطور سیکنڈری اسکول ٹیچر SST گورنمنٹ ہائی اسکول چارواں سے معلمانہ خدمات کا آغاز کیا۔ 1993 میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مراج کا حصہ بنے۔ 1995 میں اسسٹنٹ ایجوکیشن افیسر مرکز گٹگور کی پہلی بار انتظامی اسامی سنبھالی۔ 1997 میں گورنمنٹ جامعہ ہائی اسکول سیالکوٹ شہر میں رونق افزا ہوئے۔ 4 سال بعد ایک بار پھر اسسٹنٹ ایجوکیشن افیسر مرکز گٹگور تعینات ہوئے۔ 2010 میں بطور سینئر ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ہائی اسکول پگیاڑی کے سربراہ مقرر ہوئے۔ 1 دسمبر 2018 کو تاریخی درسگاہ گورنمنٹ ہائی اسکول خانپور سیدہ میں تعیناتی کروا لی۔ 13 نومبر 2019 کو ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر ایلیمنٹری ظفروال چلے گئے۔ 23 جولائی 2020 کو ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر ایلیمنٹری سیالکوٹ تعینات ہوئے اور زندگی کی آخری سانس تک یہیں پر فرائض منصبی کی فرضیت ادا کرنے میں مصروف عمل رہے۔ جناب میاں عباس علی سالک صاحب 2015-16 میں ہیڈ ماسٹرز ہائی اسکول ایسوسی ایشن تحصیل پسرور کے صدر منتخب ہوئے۔ ازاں بعد ضلعی جنرل سیکرٹری سمیت کئی دوسرے عہدوں پر احباب اور سینئرز کا اعتماد حاصل رہا۔ جناب میاں عباس علی سالک صاحب نے 1981 میں گورنمنٹ ہائی اسکول مراج سے میٹرک مکمل کی۔ 1986 میں درسگاہ اقبال گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ سے BSc مکمل کرنے کے بعد MA پنجابی اور MA اردو کے امتحانات میں کامیابی حاصل کی۔ یہی وجہ آپ کے زبان و بیان و لسان کے ماہر ہونے کی تھی۔ جناب میاں عباس علی سالک صاحب 14 جون 1965 کو محترم منشی خان صاحب کے ہاں کوٹھے مناسا میں راجپوتوں کے منہاس قبیلہ میں اس دنیا فانی کے مہمان بنے۔ ہاں البتہ اپنی فطری شرافت اور نفاست کی بنا پر پوری زندگی میاں کہلوانا پسند فرمایا۔ 56 سال 2 ماہ اور 12 دن کی کل حیات مستعار سے 32.5 سال محکمہ تعلیم کے سپرد کیے رکھے، بلکہ محکمہ تعلیم آپ کی سپرداری میں رہا۔ اس سراب زندگانی میں اے خالق کن فیکون، میری حقیقت ہے یہی، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میاں ادریس کی جانب سے اچھے الفاظ۔ آپ کی وفات کے بعد حلقہ احباب نے اور اہل علاقہ نے بھرپور انداز میں جنازے میں شرکت فرمائی اور اتنا زیادہ جنازہ ہوا کہ سبز پیر موڑ سے چارواں روڈ جو ہے کھچا کھچ ٹریفک سے اور لوگوں سے بھرا پڑا تھا۔ کوٹھے مناسا کی تاریخ میں یہ پہلا اتنا بڑا جنازہ ہوگا۔ میاں عباس علی سالک صاحب کو نعت لکھنے کا شوق تھا، بڑی خوبصورت انداز میں نعت لکھا کرتے تھے وہ۔ اس کے علاوہ اچھے انسان تھے، انسانیت کی بھلائی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ تو علاقہ سلیر کو ان 2 تعلیمی اور علمی ادبی ستاروں سے محروم ہونا پڑا ہے۔ ان دونوں کی کمی تو شاید کبھی پوری نہ ہو سکے، لیکن یہ دنیا کا نظام ہے، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں، بہت سا پیار۔ اللہ پاک مرحوم ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ خدا آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے تلے رکھے۔ آپ کے لیے بہت سی دعائیں، بہت سا پیار۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔